کیا واقعی ان اہراموں کو آج سے 5000 سال قبل انسانوں کی مدد سے بنایا گیا تھا؟ آسمانوں تک کو تسخیر کر لینے والی جدید ٹیکنالوجی، بہترین انجینئرنگ، برج خلیفہ جیسی قوی ہیکل، آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں کو بنانے والے، صحرا کو نخلستان میں بدل دینے والے، سمندروں کو اپنے تابع کرنے والے قابل ترین آرکیٹیکچر، انجینئر، حتیٰ کہ سائنسدان، ترقی اور جدت کی انتہا پر ہونے کے باوجود اہرام مصر جیسی عمارت بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بنانا تو دور کی بات ہے، ہماری جدید ترقی یافتہ دنیا تو ابھی تک مکمل طور پر یہ بھی نہیں سمجھ پائی کہ یہ کن اصولوں پر بنائے گئے تھے۔ ایک کھلے صحرا میں تن تنہا کھڑی یہ 3 عمارتیں ہماری جدید ٹیکنالوجی اور ترقی کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ اگر آپ ان اہرام کے اندر چھپے حقائق جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کا ایک ایک پل آپ کو حیرت کے سمندر میں ڈوبنے پر مجبور کر دے گا۔ اہرام مصر دنیا کی ایک ایسی پراسرار جگہ ہے جو ہزاروں سال سے اپنے اندر رازوں کا ایک سمندر دفن کیے ہوئے ہے۔ مصر میں بنے یہ ہزاروں سال پرانے اہرام انسانوں کو ہمیشہ سے تجسس میں مبتلا کرتے آئے ہیں۔ ان اہرام کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ کب تعمیر ہوئے، کیسے تعمیر ہوئے اور آج بھی اتنی بہترین حالت میں کیسے باقی ہیں؟ انسانی سوچ اور عقل ان سب سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہے۔ کئی دہائیوں سے دنیا بھر کے ماہرین، آرکیالوجسٹ اور سائنٹسٹ ان اہراموں کے اندر چھپے رازوں کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ بے پناہ تحقیق اور مطالعہ کرنے کے بعد بھی وہ آج تک ان اہرام کی اصلیت کو نہ جان پائے۔ دیکھنے میں بالکل عام سے لگنے والے یہ اہرام آخر اتنی پراسراریت کے حامل کیوں ہیں؟ کیوں دنیا ان کی تخلیق اور بنانے والے پر حیران ہے؟ 4300 سال تک دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز پانے والے ان اہرام پر تحقیق کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئے انہیں جان کر انسان دنگ رہ گیا۔ اس کی عقل جواب دے گی اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا یہ واقعی انسان کی تخلیق ہے یا اس میں کسی ماورائی قوت کا ہاتھ ہے۔ دنیا کے 7 مشہور اور قدیم عجائبات میں اہرام مصر سب سے بڑا اور قدیم ترین عجوبہ سمجھا جاتا ہے، جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی صحیح سلامت موجود ہے۔ شاید پوری دنیا میں اس قدر پراسرار اور تعجب خیز کوئی اور عمارت نہ ہوگی جو ایک ویران اور کھلے میدان میں کھڑی پوری دنیا کے سائنسدانوں اور اہل علم کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی ان اہراموں کو آج سے 5000 سال قبل انسانوں کی مدد سے بنایا گیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو ان کے پاس آخر ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ انہوں نے 23 لاکھ کے قریب پتھروں کو اس عمارت کو بنانے کے لیے اس مہارت سے جوڑا کہ اس میں سے ایک دن کا بھی نہیں گزر سکتا۔ جن پتھروں سے ان اہرام کی تعمیر کی گئی ہے ان میں سے ہر ایک پتھر کا وزن تقریباً 20,000 سے لے کر 70,000 کلو گرام تک ہے۔ زمانہ قدیم میں جب کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی تو پھر ان پتھروں کو اہراموں کی جگہ تک لایا کیسے گیا اور اتنی بلندی تک اٹھایا کیسے؟ آج ترقی کی انتہا پر ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی ایسی مشین موجود نہیں جو 20,000 کلو گرام کے پتھر کو اتنی اونچائی تک اٹھا کر لے جائے۔ تو پھر اس وقت ان پتھروں کو کیسے اٹھایا گیا؟ یہی وہ وجہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ان اہراموں کو کسی خلائی مخلوق یا کسی ماورائی قوت نے تعمیر کیا ہوگا؟ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مخلوق نے کس مقصد کے لیے قوی ہیکل عمارتیں بنائی ہوں گی؟ کیا ہم کبھی وہ مقصد جان پائیں گے؟ دوسرا معمہ جو ان اہراموں سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جن پتھروں سے ان اہراموں کو بنایا گیا ہے وہ اس دنیا میں پائے جانے والے دوسرے پتھروں سے بہت مختلف ہیں۔ دنیا بھر کے سائنسدان آج تک ان پتھروں کی بناوٹ کو ہی نہیں سمجھ پائے۔ کچھ خیالات یہ پائے جاتے ہیں کہ یہ لائم سٹون اور گرینائٹ کے پتھر ہیں، لیکن اہرام کی تعمیر میں استعمال ہوا پتھر لائم سٹون جیسا ضرور ہے لیکن لائم سٹون نہیں ہے۔ کچھ ریسرچر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے پتھر اس پوری دنیا میں کہیں پائے ہی نہیں جاتے، لیکن ایک تحقیق سے بات سامنے آئی ہے کہ اس جیسے یا اس سے ملتے جلتے پتھر اسوان شہر میں پائے جاتے ہیں جو اہرام کی جگہ سے 600 میل دور ہے۔ آج سے 5000 سال پہلے جب پہیا بھی ایجاد نہیں ہوا تھا تو ان پتھروں کو کیسے میلوں دور سے اہرام کی جگہ تک لایا گیا ہوگا؟ چلو یہ مان لیتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی جس سے وہ ان پتھروں کو اہرام کی جگہ تک لے آئے، لیکن ان پتھروں کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ انہیں بغیر لیزر کے کاٹنا بہت ہی مشکل ہے، یا دوسری صورت میں ان کو کاٹنے کے لیے کوئی اسٹیل کا کٹر ہو جو کہ اس زمانے میں یقیناً نہیں تھا۔ تو پھر ان پتھروں کو اتنی نفاست سے کیسے کاٹا گیا اور کاٹنے کے بعد اتنی
زندگی سے لگایا گیا کہ ان میں ایک دن کا بھی نہیں گزر سکتا، اور تو اور بغیر کرین کے ان پتھروں کو اتنی بلندی پر اٹھایا کیسے گیا ہوگا۔ اگر ان اہرام کی ساخت پر غور کریں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ ان اہراموں کو باقاعدہ جیومیٹری، ریاضی اور سائنس کے اصولوں پر بنایا گیا ہے۔ سب سے بڑے اہرام خوفو کی بلندی تعمیر کے وقت 481 فٹ تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو کر 451 فٹ رہ گئی، اور اس کی بنیاد مربع شکل میں ہے جس کے ہر سائیڈ کی لمبائی 781 فٹ ہے۔ ریسرچر اس بات پر حیران و پریشان ہیں کہ اس وقت جب نہ تو جدید سائنسی آلات موجود تھے اور نہ انسان علم و فن میں اتنا ماہر تھا، تو پھر قدیم مصریوں نے ان کی پیمائش اتنی ایکوریسی سے کیسے کی؟ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی ہے، اس کی چوڑائی ایک پیٹرن کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، اور 481 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر عمارت ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ بلندی سے زمین تک ہر طرف سے یہ عمارت 51 درجے کا زاویہ بناتی ہے۔ ان اہرام کو بنانے کے لیے جس ٹیکنالوجی کا استعمال 5000 سال قبل کیا گیا تھا، اس کا استعمال آج بھی بہترین طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ ان اہراموں کو بال اینڈ ساکٹ ٹیکنیک پر بنایا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بڑے سے بڑے طوفان کا بھی سامنا کر سکتی ہے۔ اتنے جدید اور سائنٹیفک اصولوں پر قدیم مصریوں نے ان اہراموں کو بنایا ہوگا، یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ان اہراموں کی تعمیر کے حوالے سے ایک اور نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس اتنے بڑے عجوبہ نما اسٹرکچر کو کسی خلائی مخلوق نے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے نہ بنایا۔ ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں تعمیر کیے گئے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے بادشاہ جو فرعون کہلاتے تھے، فرعون ان عمارات کو اپنی نیند یا آخری آرام گاہ کے طور پر تیار کرواتے تھے۔ فرعون کی لاش کو ایک خاص کیمیکل لگا کر حنوط کر دیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ بہت سا ساز و سامان جس میں سونا، چاندی، زیورات وغیرہ کو بھی رکھا جاتا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندگی ملے گی اور پھر ان کو اسمال و زر کی ضرورت پیش آئے گی۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان کی تحقیق کے مطابق یہ اہرام فرعون کے زمانے میں نہیں بنائے گئے، نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے یہ اہرام تعمیر کیے گئے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب انسان ہی اس دنیا میں نہیں تھے تو پھر ان اہراموں کی تعمیر کس نے کی؟ اعلیٰ حضرت شاہ کا یہ ماننا ہے کہ یہ تعمیرات اس وقت جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو جنات نے کی تھی۔ اسلامی ریسرچر کے مطابق اہرام مصر کی تعمیرات 14,000 سال قبل ہوئی، اس وقت جب انسان اس روئے زمین پر موجود نہیں تھا۔ تو پھر یقیناً ان اہراموں کو جنوں نے تعمیر کیا ہوگا، کیونکہ انسانوں کی اس دنیا میں آنے سے پہلے تک جن اس دنیا میں 60,000 سال تک آباد رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تب بھی یہ اہرام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان اہرام کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ عمارات اس وقت تعمیر کی گئی تھی جب ستارہ نصر برج سلطان کی تحویل